بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا رب تیرے عشق میں دنیا کو میں نے چھوڑ دیا، یا رب تیرے دیدار کے واسطے میں نے اپنوں سے ناتا توڑ دیا، یا رب دیدار تیرے کی چاہت میں یہ زندگی تلخ گزاری ہے۔ عاصم میرے یار غریب تھے سارے، میں نے چھوڑ دی سرداری۔ ناظرین، یہ شعر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے لیے بیان کیا۔ ناظرین، آج ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے حوالے سے ہے۔ ہمیں اس حادثے سے انتہائی افسوس اور دلی تکلیف پہنچی ہے۔ میں تہہ دل سے مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی پوری فیملی سے اظہار تعزیت کرتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اور عاصم جمیل کی والدہ اور ان کے بھائی اور ان کی بہنیں اور باقی رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ان کے بیانات نے کتنے مسلمانوں کے دلوں میں دین کا نور بھر دیا، کتنے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں فخر سے کہتی ہوں کہ مولانا ایک سچے پکے عالم دین ہیں جنہوں نے پاکستان کے علاوہ بے شمار ممالک میں کلمہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی دین کی تبلیغ میں گزری۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے پیار کرتا ہے تو اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی عزت اور پیار ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب کا دکھ پورے مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آنکھ سے نکلا ہوا ہر آنسو ہمارے دلوں کو چیر دیتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک باہمت انسان ہیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کا جنازہ سامنے رکھ کر جو بیان انہوں نے کیا تو ہر آنکھ کو رلا دیا۔ ایک باپ کے لیے اپنے ہی بیٹے کا جنازہ پڑھانا، اپنے بیٹے کو قبر میں اتارنا اور اس قبر پر مٹی ڈالنا، کیا اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے؟ آج سوشل میڈیا والے طرح طرح کی غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال کو 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن اس غم کے موقع پر جن لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ایک باپ کے دکھ کو کیسے سوشل میڈیا پر تماشا بنایا گیا، اور چند پیسوں کے لیے اور جھوٹی شہرت کے لیے کتنی حد تک وہ نیچے گر گئے۔ کیا عاصم جمیل پہلا مرنے والا شخص تھا؟ اس کی موت کو لے کر اتنے تبصرے کیے گئے، اور میری ان علماء سے گزارش ہے جو طارق جمیل صاحب کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ان علماء سے گزارش ہے کہ آپ اگر ان کے اتنے بڑے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کے دل پر زخم نہ لگائیں۔ کوئی مولانا صاحب کو جھوٹا کہہ کر تو کوئی کہتا ہے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، ان پر نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، مرنے کے بعد انسان کا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، یہ نیک ہے یا گناہگار اس کا فیصلہ تو میرے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ نے بھی مرنا ہے، پتہ نہیں ہم پر موت کیسے آئے گی۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا اور عاصم جمیل کا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ ان کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر اپنے دلوں کو نہ جلائیں۔ آپ کی ان باتوں سے نہ ان کی عزت میں کمی آئے گی اور نہ ہی کسی کے دل میں مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت کم ہوگی۔ آپ کی صفاکی اور سنگ دلی دیکھ کر ہمارے دلوں میں ان سچے عالم کی محبت اور بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی میں برکت دے اور ان کو ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کو کروٹ کروٹ جنت دے اور ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔